السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے بیعت عقبہ ثانیہ یعنی مدینہ والوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں وہ ملاقات جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آنے کی دعوت دی، اور ہم پچھلے جمعہ کو اس کی مکمل تفصیل سن چکے ہیں کہ کیا کیا بات چیت وہاں پر ہوئی تھی، اور آخر میں ہم نے یہ سنا تھا کہ شیطان نے اس بات چیت کے متعلق قریش مکہ کے درمیان اعلان کر دیا۔ اب قریش مکہ نے بہت مخالفت کی، مدینہ والوں کی دھمکیاں دی، اور مدینہ کے دو صحابہ کو جو اس بیعت میں شریک تھے، شامل تھے، ان کا پیچھا کیا اور سعد بن معاذ کو پکڑ کر لے آئے اور خوب ظلم و زیادتی کی۔ آخرکار سعد بن معاذ کو تجارت کے سلسلے میں ان کو چھوڑنا پڑا۔ اب یہاں پر ایک بات ہم کو یہ سمجھنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ والوں نے دعوت دی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے جائیں گے۔ اتنا آسان معاملہ نہیں تھا، بلکہ مکہ میں رہتے ہوئے جتنے لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں ان سب کی ذمہ داری بھی مدینہ والوں کو لینی تھی، اور مکہ سے جو لوگ جانے والے تھے وہ کوئی کروڑ پتی اور لکھ پتی لوگ جو اپنا پیسہ وہاں پر ٹرانسفر کریں گے اور پھر آسانی سے شفٹ ہو جائیں گے، ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی مکہ میں تو اکثر غریب لوگوں نے، کمزور لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، غلاموں نے دعوت کو قبول کیا۔ تو مدینہ والوں کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے یہاں پر لے جائے اور سب مسئلے حل ہو جائیں، بلکہ مدینہ والوں کے اوپر دوہری ذمہ داری آنے والی تھی کہ جتنے مسلمان مکہ میں ہیں تمام کے تمام مدینہ والوں کے یہاں پہ آئیں گے۔ یہ بات اس بیعت کے اندر ان کے ذہنوں میں تھی، اور مدینہ والوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جتنے بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مکہ سے ہمارے یہاں پہ آئیں گے، ہم ان کی دینی لائن سے بھی خدمت کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی آسانیاں پیدا کریں گے۔ حبشہ کے اندر جب ہجرت کی گئی تھی تو حبشہ کے بادشاہ نے دنیاوی اعتبار سے خوب ساتھ دیا۔ ہم سن چکے ہیں مکہ سے کچھ لوگ مشرکین میں سے اس بادشاہ کو بہکانے کے لیے گئے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، تو بادشاہ نے منع کر دیا اور ان کے تحفے تحائف ان کو لوٹا دیے، اور یہ اعلان کر دیا کہ جو مسلمانوں کو حبشہ کے اندر ستائے گا اس کو میں سزا دوں گا۔ دنیاوی اعتبار سے خوب تعاون کیا، لیکن حبشہ کی عوام نے دینی اعتبار سے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اللہ رب العزت نے مدینہ کو اس لیے قبول کیا کہ انہوں نے دنیاوی اور دینی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے تعاون کی پیشکش بھی کی، اور اس کے پکے عزم ارادے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات کو رکھا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب آپ کو ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے، اور ہجرت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آسانی سے اپنے دین پر چل سکیں بغیر کسی روک ٹوک کے، اور ایک اسلامی ریاست قائم ہو جو مکہ میں رہتے ہوئے ممکن نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں محنت کی تھی، جیسے ہم نے سنا کہ طائف بھی گئے تھے۔ اللہ کے نبی کی نیت یہی تھی کہ مکہ والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو طائف والے ساتھ دیں گے، تو طائف کے اندر ہم اسلامی ریاست کا قیام وہاں پر ڈالیں گے، لیکن طائف والوں نے ساتھ نہیں دیا۔ الغرض اللہ رب العزت نے ہی مدینہ کو قبول کیا تھا، اور میں نے کئی مرتبہ اس کی وجوہات بھی بتائی کہ مدینہ والوں کو اللہ نے قبول کیوں کیا، اور مدینہ کے علاقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے قیامت تک کے لیے قبول کر لیا۔ قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ اب ہجرت کی جائے تو صحابہ کرام چھپ چھپ کر ہجرت کرنے لگے،
قریش مکہ نے جب ان کو معلوم ہوا کہ مدینہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اپنے یہاں پر بلا رہے ہیں، تو انہوں نے پورا ایک اجتماع قائم کیا، ان کا ایک میٹنگ لی بڑی، تاکہ مسلمانوں کو یہیں پر مار دیا جائے، یہیں پر روک دیا جائے، مدینہ جانے نہ دیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے ساتھ مسلمانوں کو مدینہ روانہ ہونے کی دعوت دی۔ لیکن مدینہ جانا اتنا آسان نہیں تھا، تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر تھا اس زمانے کے اندر، اور بیچ میں سفر کی مشکلات تو تھی ہی، لیکن مکہ والوں کی طرف سے پوری پلاننگ وہاں پر سیٹ تھی کہ ان کو جانے نہیں دینا ہے۔ آج میں 2 یا 3 مختصر سے واقعات آپ کو سناؤں گا تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہجرت کتنی قربانیوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکلے تو ان کی بیوی جو ام سلمہ تھی، ان کے گھر والے آ گئے، بولے کہاں جا رہے ہو؟ بولے تھوڑا باہر جا رہے ہیں۔ بولے ہم کو معلوم ہے تم کہاں جا رہے ہو، مدینہ جا رہے ہیں، تم کو تو حق ہے کہ تم جاؤ، ہم تم کو نہیں روکتے، تم ہمارے داماد ہو، ہم تم کو نہیں روکتے، لیکن ہماری بیٹی کو لے جانے کا تم کو حق نہیں ہے، ہماری بیٹی ہمارے پاس رہیں گی۔ لہٰذا خوب جھگڑ وگڑ کے ان کی بیٹی کو اور ان کی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو وہیں پر چھوڑنا پڑا ان کو، وہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ لیکن ان کے گھر والے جو تھے ابو سلمہ کے، انہوں نے کہا کہ تو ہمارے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کو نہیں بھیجتی۔ ان کے گھر والوں کو کہا کہ ہم تمہاری بیٹی ہے، ہمارے بیٹے کے ساتھ تم اس کو نہیں بھیج رہے، تو ہمارا پوتا ہے جو وہ ہمارے پاس رہے گا۔ اور اس چھینا جھپٹی کے اندر سلمہ جو تھے، بچے تھے، ان کا ہاتھ اکھڑ گیا۔ اب شوہر ہجرت کر گئے، بیوی مائکے چلی گئی اور بچہ ددیال میں چلا گیا۔ اب 1 سال تک بہت سی ان کے اوپر مصیبتیں آئی، جدائی کا غم۔ وہ اللہ کی نسبت پر ہجرت کر گئے ہیں اور یہاں پر یہ اس کو تانے مل رہے ہیں ام سلمہ کو، اور بچہ الگ جگہ پہ ہے، پورا خاندان بکھر گیا۔ پھر کسی کو ان کے گھر میں سے رحم آیا کہ کب تک یہ چلتا رہے گا، جانے دو بیچاری کو۔ پھر وہ بچے کو بھی ان کو دے دیا گیا، اور پھر اتنا لمبا سفر وہ مدینہ کا کرتی ہوئی چلے گئی۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، وہ کیسے حالات تھے ان کے مختصر وقت میں بتایا نہیں جا سکتا، لیکن یہ مصیبتیں ان پر آئیں۔ حضرت صہیب رومی، یہ روم سے آئے ہوئے تھے، اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر ہجرت کرنے کے لیے جانے لگے۔ راستے میں مشرکین نے گھیر لیا اور کہنے لگے تم تو روم سے آئے تھے، مکہ میں بہت کمائے، اور ابھی ہم تم کو آسانی سے جانے دیں گے؟ ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کو معلوم ہے میں بہت ماہر تیر انداز ہوں، اور یہ اتنے سارے ہیں میرے پاس، جب تک ایک بھی بچے گا میں رکنے والا نہیں ہوں، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میرے پاس تلوار ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں تمہیں ایک ڈیل تم سے کرتا ہوں۔ یہ بڑے ماہر تاجر تھے۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ مکہ میں میرے جو ہے غلام ہے، میری پراپرٹی ہے، میرے پیسے ہے، سب کا پتہ بتا دوں گا، بغیر لڑے مجھ کو جانے دو، پیسہ تمہارا، مدینہ میرا، اللہ کے نبی میرے۔ تو وہ تو تھے مشرکین، لالچی، اور ایمان والے کا دل بڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بغیر لڑے جھگڑے، اگر کچھ تم تیر انداز تو ہو، 2-3 کو بھی کھپا دیے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارا مال ہم لوگ لے لیتے ہیں اور تم چلے جاؤ۔ بولے ٹھیک ہے، میرے مال کا یہ پتہ ہے، جا کے وہاں سے مال لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کو خرید لیتے ہیں اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنی جان کو اللہ کے لیے خرید لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا، صہیب رومی کو ہنسنے لگے، مسکرائے اور فرمایا نفع کا سودا کیا، مال تو تو کما لے گا، لیکن جو ایمان اور جان بچا کے تو آیا ہے، یہ نفع کا سودا ہے۔ اتنی تیری ادا اللہ کو پسند آ گئی کہ تو نے مال قربان کر دیا ایمان کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی۔ اس لیے دوستو، جب مال پہ آ جائے تو ہم ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے مال کو جانے دیں، مال بعد میں کما لیں گے۔ ایمان کو بچانا اور جان کو بچانا یہ اصل ہے۔ اسی طرح مختلف واقعات پیش آئے دوستو ہجرت کے دوران، اور مختلف ہیلے بہانے سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی گئی،
لیکن روایت میں آتا ہے کہ 2 سے 3 مہینے گزرے تھے بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد، 2 سے 3 مہینے گزرے تھے، مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا، سوائے چند لوگوں کے جن کو مشرکین نے اپنا غلام بنا کے رکھا تھا، روک کے رکھا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت علی، کچھ چنندہ لوگ مکہ میں رہ گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تو اجازت دے دی تھی ہجرت کرنے کی، لیکن اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ابھی تک ہجرت کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا، ابھی تک سگنل نہیں ملا تھا کہ آپ بھی چلے جاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رکے ہوئے تھے۔ تو انشاءاللہ یہ چیز اور آگے بڑھیں گی تو آئندہ جمعہ کو ہم اس کو بتائیں گے۔ مختصر میں شب برات کے متعلق ہم کچھ سن لیتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہم پچھلے جمعہ کو سن چکے ہیں، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس کی ہر رات مبارک ہے، اور اس کا ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھے تو شعبان کے روزے ہیں۔ اس میں ہماری امہات المومنین میں سے ہماری ماں حضرت عائشہ سے بھی ثابت ہے، اور بھی امہات میں سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے کثرت سے شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وجہ بتائی کہ کثرت سے شعبان میں روزے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، تو کیوں نہ میں اس وقت روزے سے رہوں۔ تو ابھی مختلف لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں شب برات کے متعلق۔ تو ایک بات تو یہ سمجھے کہ شب برات سے متعلق ایمان والوں کے اندر 2 قسم کے لوگ اپنے ذہن میں بات رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے شب برات سے متعلق کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، اور بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں کہ شب برات کے موقع پر یہ کیا جائے، حلوہ بنایا جائے، فلاں کی جائے، لوگوں کی روحیں آتی ہے، قبرستان جایا جائے، مختلف چیزیں مسلمانوں کے اندر غلط فہمی کے اعتبار سے موجود ہیں۔ لیکن ہم جو بیچ میں رہیں گے، کس میں رہیں گے؟ ہم بیچ میں رہیں گے۔ قرآن و حدیث دوستو، اس کے اندر یہ بات آپ کو جگہ جگہ پر ملے گی کہ دین اسلام جو ہے یہ نہ غلو پسند کرتا ہے، نہ افراط پسند کرتا ہے، نہ تفریط پسند کرتا ہے۔ اسلام بیچ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کی مثال انشاءاللہ آئندہ کبھی دوں گا میں۔ تو شب برات سے متعلق ہم یہ سمجھیں کہ مختلف روایات اس رات کی فضیلت میں وارد ہوئی ہے، اور ان میں سے اکثر روایت ضعیف ہے، لیکن محدثین جو کسی روایت کو ضعیف کہتے ہیں یا صحیح کہتے ہیں، ان کا ایک اصول ہے۔ ان کا اصول یہ ہے کہ جب ایک ہی مضمون کی روایت مختلف طریقوں سے وارد ہو تو اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو شب برات کے متعلق بہت ساری ضعیف روایتیں ہیں، لیکن اتنی ساری ہے کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اتنی ساری ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو شب برات میں دم ہے، اس کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں حلوے اور ملیدیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہوتی ہے یہ بدعت میں ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے شب برات میں؟ شب برات میں ہم اللہ کی نسبت پر اپنے گھروں کے اندر عبادتیں کریں، مسجد میں بھی آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جتنا چھپ کر ہو سکے عبادت کرنے میں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ عبادت میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جیسے روزانہ تہجد پڑھی جاتی ہے ویسے تہجد پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، دعائیں کرے، استغفار کرے، کوئی خاص نماز اس کی نہیں ہے۔ رہی بات شب برات کا روزہ، بہت سارے فون بھی آئے اور آپ کے دل میں بھی ہوں گا کہ شب برات کا روزہ کیا ہے، تو صرف ایک ہی روایت ملتی ہے، وہ بھی ضعیف ہے روزہ رکھنے سے متعلق، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ شعبان میں ہم کو روزہ رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ رکھنا ہے۔ تو اس میں 1 روزہ رکھے کہ 2 رکھے، بہت جن پوچھتے ہیں بھائی کثرت سے روزے رکھو، 13 کو رکھو، 14 کو رکھو، 15 کو رکھو، جتنی اللہ توفیق دے اتنی رکھو۔ خاص کوئی روزہ نہیں ہے شب برات کا کہ اسی دن رکھنا ہے اور یہ روزہ فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کو جتنے اللہ نے توفیق دی اتنے روزے شعبان میں رکھے جائے، شعبان کی نیت سے، شب برات کا کوئی خاص روزہ نہیں ہے۔ تو روزے کے متعلق بھی ہم کلیئر کر چکے ہیں، 1 روزہ رکھے، 2 رکھے، 3 رکھے، جتنی اللہ طاقت دے اتنے رکھے، اور نہ طاقت دے تو نہ رکھے، رمضان آ رہا ہے رمضان میں رکھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی ضروری روزہ نہیں ہے۔ راتوں کی عبادت کرے روزانہ کے اعتبار سے۔ اصل تو شعبان کے اندر دوستو رمضان کی تیاری کی جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کثرت سے روزہ رکھ کر، کہ روزے کی اور راتوں کو پابندی کی وجہ یہ تھی کہ رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے ہم پریپیئر ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ تو رمضان کے لیے ہم دوستو اس اعتبار سے بھی تیار ہو جائیں۔ آئندہ اس کی بات آئیں گے انشاءاللہ، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔